نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیں، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، وا اور ما جو، علمتم تم سدھاؤ علمتم تم سدھاؤ، من سے جوارحی شکاری جانور، سدھاؤ مطلب جیسے ایک جانور کو پالتے ہیں اور پھر اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے طوطا ہے اسے بولنا سکھانا، اسی طرح سے جو باز رکھتے ہیں یا جو پالتو کتے، شکاری کتے رکھتے ہیں تو وہ اس کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، تو سدھانا کہتے ہیں، جانوروں کو اس طرح سے ٹرین کرنا، سدھانا۔ من سے جوارحی شکاری جانور، مقلبینہ شکار پر دوڑائے ہوئے، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس سے جو، علمکم تمہیں سکھایا اللہ اللہ، فکلوا فا پس کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو، امسکنا وہ پکڑ رکھیں، علیکم تمہارے لیے، علی لیے، کم تمہارے، علیکم تمہارے لیے، وا اور اذکروا یاد کر لو، یاد کرو، اسما نام، اسم نام ہوتا ہے، اسما نام، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسماء الحسنی اللہ کے نام، وہ جمع میں آ جاتا ہے، یہاں پر اسم ہے نام، اللہ ہی اللہ، علیہ اس پر، علیہ پر ہی اس، علیہ اس پر، وا اور اتقوا ڈرو، اتقوا ڈرو، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، سریع جلد لینے والا، حسابی حساب۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سکھلائے ہیں، یعنی ٹرینڈ کیے ہیں، جو تم نے سکھلائے ہیں، جنہیں تم سکھلاتے ہو، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، موسٹلی ہم اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں، اس آیت کا، جو بھی آیت پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کنیکشن جو ٹاپک چل رہا ہے پچھلے آیات میں یا صورت میں، اس سے ہے یا نہیں ہے، کہ نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، اسے ہم ربط کلام یا کنیکشن کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ربط کلام دیکھتے ہیں کہ حرام کے بعد، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا حرام کے بعد حلال کی وضاحت کی گئی ہے، پچھلی آیات میں، سابقہ آیات میں حلال کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں لیکن حلال کون سی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے ہر طیب چیز حلال کر دی گئی ہے، طیب مطلب پاک چیز حلال کر دی گئی ہے۔ سابقہ مذہبوں میں یہ تھا کہ جو چیزیں ان کے مذہب میں حلال تھیں ان کے سوا باقی سب حرام تھا، دین اسلام نے اس کے خلاف
अपोजिट जाकर फार्मूला पेश फरमाया कि हराम के अलावा तमाम चीज़ें इस शर्त पर हलाल हैं कि वो पाक हों। पाक के बारे में अहले इल्म ने वजाहत की है कि जो शरीयत के किसी असूल के तहत हराम ना हो, यानी ऐन शरीयत के असूलों के मुताबिक हों, वो पाक चीज़ है, वो तैयब है। लेकिन जो शरीयत के किसी असूल के तहत हलाल ना हो, हराम हो, तो वो पाक यानी तैयब नहीं होगी। और उसे फितरत सलीम खाना पसंद करे, यानी जो शरीयत के असूलों के मुताबिक हो और उसे फितरत सलीम खाना पसंद करे। फितरत सलीम कौन सी? जो अल्लाह ताला ने आपको फितरत दी है, नेचर दी है। और हलाल ख़ास तौर पर गोश्त का जिक्र कर लेते हैं। हलाल गोश्त का जो निशानी है हलाल गोश्त की, मोस्टली आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब जो हलाल गोश्त होता है ना, वो जब हम उसे आग पे रखते हैं तो वो पकता है और सुकड़ता है। लेकिन जो हराम होता है, मुर्दार होता है या हराम होता है, वो पकते हुए सुकड़ता नहीं है, वो फैलता है। तो कितनी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो ये सारा कुछ रखा हुआ है। और फिर हमारी जो फितरत है, हमारी जो नेचर है, जो अल्लाह ने बना दी है, वो नहीं बदलती। आदतें बदलती हैं, नेचर नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती, हैबिट्स बदल जाती हैं। इंसान कोशिश करता है, एक आदत अपनाता है, वो पक्की हो जाती है। अगर उसको छोड़ना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है, अगर वो छोड़ना चाहे तो वो फितरत नहीं होती। तो उसे फितरत सलीम अगर खाना पसंद करे, वो जानवर भी हलाल होगा जो शिकारी कुत्ते के ज़रिए शिकार किया गया हो। उसकी रीज़न भी आपको समझा दूंगी मैं कि कैसे। ऐसी चीज़ जो शरीयत के किसी असूल के तहत हराम ना हो और उसे फितरत सलीम खाना पसंद करे, वो जानवर भी हलाल होगा जो शिकारी कुत्ते के ज़रिए शिकार किया गया हो, जिसे तुमने सधाया हो। अल्लाह ताला के सधाने से यहाँ मुराद जो है वो क्या है? मुराद ये है कि शिकार करने के असूल हैं, कुछ ज़ाबते हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी 3 बुनियादी शर्तें हैं। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। और मैंने पहले भी सिदरा आमिर को बताया था कि सूरह माइदा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी आयात डिटेल्ड है, यानी अगर हम इसको कवर करना चाहें तो हम थोड़ी सी तफसील में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरू से आपको तफसील बताती आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि इसको भी ज़रा डिटेल से बता दें ताकि हलाल और हराम जो है वो वाज़िया हो जाए, हम अच्छे से समझ लें। तो यहाँ 3 बुनियादी शर्तें आपके सामने रखती हूँ। नंबर 1, कुत्ता या बाज़, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि उक़ाब या बाज़ जो सुधाया हुआ होता है और कुत्ता शिकारी जो सदाया हुआ होता है। तो नंबर 1 पे है कुत्ता या बाज़ सदाया हुआ हो, जिसकी फ़ुक़हा ने, हमारे जो फ़िक़्ह मुरतब करने वाले हैं, उन्होंने ये सिफ़त बयान की है कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाए तो वो शिकार करे और जब उसे रोका जाए तो रुक जाए। यहाँ तक कि अगर वो शिकार पकड़ने के लिए दौड़े या उड़े, मालिक उसे रुक जाने का इशारा दे तो वो वापस आ जाए। कुत्ता या बाज़ ऐसा सधाया हुआ हो कि मालिक के इशारे पर रुके और उसी इशारे पर चले। नंबर 2 पे आ जाते हैं, शिकार खुद खाने की बजाय मालिक के लिए शिकार करे। अगर उसने उसमें से खुद खा लिया तो वो सुधाया हुआ तस्वर नहीं होगा और ना उसका किया हुआ शिकार हलाल होगा। दूसरा कायदा ये है, जैसे जो हराम जानवर हैं जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, जो तैयब नहीं, पाक नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनका शिकार 3 बुनियादी असूलों के हिसाब से अगर ये सारा शिकार हो तो वो हलाल होगा, जिनमें से 2 आपके सामने रख दिए मैंने। नंबर 3 पे है, जो शिकारी जानवर शिकार करने जा रहा है मालिक के कहने पर, उसे छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा गया हो। बिस्मिल्लाह और साथ उसके अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से और अल्लाह सबसे बड़ा है, उस पर पढ़ा गया हो। इस सूरत में शिकार मर जाए तो फिर भी हलाल तस्वुर होगा क्योंकि शिकार हुआ वो, और मालिक तक आते आते अगर उसकी जान निकल भी जाती है ना तो वो तब भी हलाल तस्वुर होगा। यही हुक्म बंदूक से शिकार करने का है, सिर्फ जानवरों का ही नहीं, बंदूक से जो शिकार करते हैं ना, जैसे तीतर बटेर हवा में जो है फायर करके मारते वो गिरता है। अगर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर
اس نیت سے جو ہے وہ شکار کیا جائے، بندوق چلائی جائے کہ اسے شکار کرنا اور خوراک کے طور پر استعمال کرنا ہے، تو وہ مر بھی جائے تب بھی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ 1 منٹ رکیے گا ذرا۔ اب یہاں پر اس بات سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کتے کے ایک دفعہ برتن چاٹنے سے اسے ایک دفعہ مٹی کے ساتھ اور 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونا پڑتا ہے، صرف علم کی بنیاد پر وہ اپنی نسل سے اس قدر ممتاز ہوا کہ اس کے ہاتھوں مرا ہوا جانور بھی حلال قرار پایا۔ آیت کے آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ اور سریع الحساب کے الفاظ استعمال فرما کر شکار کرنے والوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکار ان شرائط پر پورا نہ اترے اور تم گوشت خوری کے شوق میں یوں ہی نوش فرماؤ۔ ایسا کرنا حرام اور اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہوگی، لہٰذا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا یہ مفہوم بھی اخذ کیا گیا ہے کہ شکار کے جنون میں آ کر فرض نمازوں سے غافل نہ ہو جانا، جیسا کہ عام شکاری سارا دن شکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے نماز کا خیال نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کا نام لے کر کتا شکار کے لیے چھوڑو تو وہ شکار کر کے تیرے لیے پکڑے رکھے تو اس کو کھا لو، اگر وہ کتا اس کو تھوڑا بہت کھا لے تو پھر نہ کھانا، تھوڑا بہت کھا لے تو پھر نہ کھانا، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور کتا شامل ہو جائے جس کو اللہ کا نام لے کر نہیں چھوڑا گیا اور وہ دونوں شکار کریں تو اس سے نہ کھانا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس نے شکار کیا ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے کتے نے یا کسی دوسرے جو کتا دوسرا شامل ہوا ہے اس نے۔ اگر تم تیر کے ساتھ شکار کرو اور تم اپنے شکار کو 1 یا 2 دن بعد پاؤ، شرط یہ کہ وہ کھانے کے قابل ہو، تو اگر اس پر صرف تیرے ہی تیر کا نشان ہو تو اس کو کھا لو، اور اگر وہ پانی میں گر گیا ہو تو پھر نہ کھانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الذبائح میں سے، چیپٹر باندھے ہوتے ہیں نا اس میں، تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تمام پاک و صاف چیزیں حلال ہے۔ نمبر 2، سدھائے ہوئے جانور کا شکار حلال ہے۔ نمبر 3، شکار کرتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے احتساب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے جی ہماری سورہ المائدہ آیت نمبر 4 جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ الیوم آج، حل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، طیبات پاک چیزیں، اور طعام کھانا، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے ہیں، جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں، جیسے یہودی اور نصرانی، کرسچن اور یہودی۔ حل حلال لکم تمہارے لیے، و طعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال لہم ان کے لیے، اور محصنات پاک دامن عورتیں، من سے مؤمناتی مومن عورتیں، اور المحصنات پاک دامن، من سے الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب اتیتموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، محسنین قید میں لانے کو، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو، اور لا نہیں متخذی بنانے کو، ولا متخذی اور نہ بنانے کو، اخدان چھپی آشنائی، اور من جو یکفر منکر ہو،
بالایمان ایمان سے، فقد حبتا تو ضائع ہوا، پس ضائع ہوا، فپس قد حبتا ضائع ہوا، عملہ اس کا عمل، اور ہوا وہ، فی میں آخرت آخرت، من سے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، عقد نکاح میں لانے والے، نہ مستی نکالنے والے اور نہ چھپی آشنائیاں بنانے والے، اور جو ایمان کا انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں سے ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن، جسے ہم ربط کلام کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ پچھلے کلام سے اس کا کنیکشن، اس کا ربط کیا ہے۔ حرام اور حلال کی مزید وضاحت کی گئی ہے یہاں۔ آج کے دن سے مراد 9 ذی الحج ہے، جس کے بارے میں پچھلے جو ہے نا وہ بیان میں پچھلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ دن تکمیل دین، یعنی کہ دین کے مکمل کرنے کا دین، اتمام نعمت یعنی نعمت کے تمام کرنے کا، اور مسلمانوں کے لیے شوکت اسلام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اسلام کا بول بالا ہونا، اسلام کی شان بڑھنا۔ اس میں یہ بھی اعلان ہوا کہ باقی حلال چیزوں کے ساتھ تمہیں یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم دونوں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ مسلمان جو ہے، اور مسلمان ان کے ساتھ اور وہ مسلمان کے ساتھ، مسلمان ان کے گھر میں اور اہل کتاب مسلمان کے گھر میں کھانا کھا سکتے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جس طرح کا بھی ہو وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، غیر مسلم تو شراب بھی پیتے ہیں، غیر مسلم تو جو ہے وہ حلال کے علاوہ جو غیر حلال گوشت ہے وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جس طرح کا بھی ہو وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا، بلکہ اس میں اسلام کی حلال اور طیب کی شرائط کا ہونا ضروری ہے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ چیز نہ تو غیر اللہ کے نام پر پکائی گئی ہو اور نہ ہی ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام لیا گیا ہو۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، بے شک وہ عمل اور عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جن اہل کتاب کے متعلق اجازت دی گئی ہے ان کے جرائم کی قرآن کریم فرقان حمید میں طویل فہرست پیش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے طویل فہرست پیش کی ہے۔ عقیدہ میں شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ، کتاب اللہ میں تحریف کرنے والے یعنی کہ کتاب کو بدلنے والے، رد کرنے والے، ٹھیک ہے، اور سود خور بھی تھے، سود لینے والے بھی تھے۔ تیسری اجازت اس بات کی دی گئی کہ اہل کتاب کی با کردار اور با حیا عورتوں سے مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ مسلمان مرد با حیا اور با کردار اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا حق مہر ادا کیا جائے، جس نے اللہ تعالیٰ کی جاری کی ہوئی جو ساری کی ساری جو ہے وہ حدیں ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کی خلاف ورزی کی، وہ کفر کا مرتکب ہوا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اعمال ضائع ہونے سے یہ بھی مراد ہے کہ بد کردار عورت سے نکاح کرنے میں آدمی کا وقار، عزت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت سے جو اولاد ہوگی اسے بھی تشکیک کی نگاہ سے یعنی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جہاں تک اہل کتاب کی عورت سے نکاح کا تعلق ہے، وہ اتنا کھلا اجازت نامہ نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے اپنی عیاشی کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہونی چاہیے۔ ابو بکر حساس نے احکام القرآن میں شفیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو پھر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت اور پاک دامنی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے فحاشی اور بدکاری
داخل نہ ہو جائے۔ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کتاب الآثار میں اس واقعہ کو بروایت امام ابو حنیفہ اس طرح نقل کیا کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو اس کے یہ الفاظ تھے۔ کتاب الآثار صفحہ نمبر 156 میں یہ لفظ، یہ جو جملے ہیں، الفاظ ہیں، وہ درج ہیں، یعنی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتداء کریں گے اور اہل ذمہ، اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگیں گے۔ مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مورخ یعنی کہ تاریخ لکھنے والا یا ہسٹری یا کیا کہہ لیں کہ حدیثیں لکھنے والا یا اسلامک جو واقعات ان کو لکھنے والا مورخ کہلاتا ہے۔ مورخ اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا خط پڑھتے ہی اپنی پسندیدہ بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب کی عورتوں سے مشروط نکاح جائز ہے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز تو ہے لیکن شرط کے ساتھ۔ نمبر 4، ایمان لانے سے انکار کرنے والے آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ یہ ہے جی ہماری سورہ مائدہ آیت نمبر 5 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ یا ایہا، اے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی ایمان والے، اذا، جب، تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے منہ، اور ایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی، تک، مرافقی، کوہنیاں، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، اور ارجلکم، اپنے پاؤں، الی، تک، کعبین، ٹخنوں تک، اور ان، اگر، کنتم، ہو تم، جنباً، ناپاک، فطہروا، تو خوب پاک ہو جاؤ، اور ان، اگر، کنتم، ہو تم، مردہ، بیمار، او علی، او یا، فطہروا، تو خوب پاک ہو جاؤ، اور ان، اگر، کنتم، تم ہو، مردہ، بیمار، او یا، علی، پر، یا میں، سفرن، سفر، او یا، جاء، آئے، احد، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، او لمستم، یا تم ملو، یعنی کہ صحبت کرو، نساء، عورتوں سے، فپس لم تجدو، نہ پاؤ، ماءً، پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً، مٹی، طیباً، پاک، فامسحوا، تو مسح کرو، بوجوہکم، اپنے منہ، اور ایدیکم، ایدیکم نہیں ہے، اور ایدیکم، اپنے ہاتھ، منہ، اس سے، ما، جو، ما یریدو، نہیں چاہتا، اللہ، لیجعل، کہ کرے، علیکم، تم پر، من، کوئی، حرجن، تنگی، اور
لیکن یریدو چاہتا ہے، لیطہرکم تمہیں پاک کرے، اور لیتمّ یہ کہ پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن، جسے ہم ربط کلام کا نام دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ غذائی پاکیزگی جو ہے، یعنی کون سا شکار کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، خوراک والی پاکیزگی ہو گئی نا۔ غذائی پاکیزگی کے بعد اب یہاں پر جسمانی پاکیزگی، جسمانی طہارت کا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں غسل اور تیمم کا بیان کیا گیا تھا مسئلہ۔ اب حکم ہوا ہے کہ اے صاحب ایمان لوگو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا کرو۔ اگر حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی قضائی حاجت سے فارغ ہوا ہو، یا اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے، مجامعت کی ہو، اور اسے پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور چہرے کا مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سختی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تمہیں پاک کرنے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان شکر گزار بن جائے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا؟ وضو اور غسل۔ وضو کا طریقہ، ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ کہ کب کب وضو کرنا ہے۔ پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، مٹی نہ ملے صاف پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے۔ اس کی بھی جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم وضو کی حالت میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی حد تک لمس کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی حد تک اس کا لمس جائز ہے، یعنی کہ لمس مطلب اس کو ٹچ کرنا، بیوی کا اپنے شوہر کو اور شوہر کا اپنی بیوی کو ایک حد تک ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بعد اپنی بیوی سے یہ جو ٹچ کرنے والا سسٹم ہے، جس کو ہم لوگ ثقیل اردو میں بوسو کنار بھی کہتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہے نا، زیادہ اردو کو سمجھنے والے ہیں، ان کو اچھے سے پتہ ہے اس ورڈ کے میننگ کا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کس کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بعد اپنی بیوی سے بوسو کنار کیا تاکہ قرآن کا مفہوم سمجھا سکے، متعین ہو اور امت کے لیے سہولت نکلے۔ نہیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل نہ کرتے نا تو آج دین بہت مشکل ہوتا۔ میاں وضو کر کے نکلا ہے، بیوی کو ٹچ بھی کر دیتا، چاہے وہ کسی بات کرنے کے لیے کرتا تو فوراً دوبارہ وضو کرنے کے لیے گھس جاتا اندر۔ بیوی وضو کر کے نکلی ہے، شوہر سے کوئی بات ہوئی ہے، ہاتھ لگ گیا، چلو جی وضو کرو دوبارہ، شوہر کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ مشکل بہت ہو جاتا دین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پر عمل کر کے نہ دکھاتے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی پھرتی قرآن کریم کی تفسیر تھے۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت رکھتی ہوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ سے بوسو کنار کیا، یعنی انہوں نے بیوی کا نام نہیں بتایا، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر ہی نماز ادا کی، یعنی اپنی بیوی کو پیار سے دیکھا اور پیار جتایا، اور اس کے بعد وضو نہیں کیا بلکہ نماز پڑھی۔ یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں
بتایا کہ صرف ٹچ کرنا ہی نہیں اپنی بیوی کو، وہ جسے کہتے نہیں ایک حد تک رہتے ہوئے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو پیار کر سکتی ہے اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ اس کے بعد وضو کرنا نہیں بنتا، ہاں اگر معاملہ بڑے شہوت تک چلا جائے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنا دوبارہ بنتا ہے، پھر حکم جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اب وضو کرو، اب وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی کنڈیشنز بھی ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کنڈیشنز بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا نا کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھو لو اور مسح کرو، تو یہاں پر وضو کا طریقہ احادیث کی روشنی میں بھی رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں سے، باب الوضو ثلاثتاً ثلاثہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پانی والا برتن منگوایا، اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونے کے بعد بازوؤں کو کوہنی تک دھویا، پھر سر کا مسح کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں رحمت للعالمین نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس دوران اس نے دل میں کسی سے گفتگو نہ کی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ لوگ دل میں سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑا آسان کام ہے، توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی طرح سوچ کے وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جبکہ اس میں جو ڈیپتھ ہے وہ دیکھیے گا ذرا کہ جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس دوران اس نے دل میں کسی سے گفتگو نہ کی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں میں، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 3600 مسئلے مسائل ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں دنیاوی، یہ برتن خریدنا تھا، یہ خراب ہو گیا بیچنا تھا، کچن کی فلاں چیز ختم ہوئی ہے، گروسری کرنی تھی، اتنا خرچہ ہو گیا ہے، یہ بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اس دفعہ مجھے اتنے پیسے بچ گئے ہیں، یا پھر یہ کہ میں نے سوٹ نہیں بنایا، یا پھر یہ کہ اتنے مہمان آئے تھے اتنا خرچہ ہو گیا، یا پھر یہ کہ میں نماز پڑھ کے فٹافٹ یہ کام کر لوں، یا ابھی گیس آنے والی ہے تو میں نے کھانا بنانا ہے، یا گیس چلی گئی ہے تو میرا کھانا بنانے، یعنی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہمارے جو روزمرہ کے جو ہے وہ حالات، واقعات اور روٹین اس حوالے سے۔ تو ہم دل میں دماغ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے، سارے حساب کتاب ہمارے پاس چل رہے ہوتے جبکہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس دوران اس نے دل میں گفتگو کسی سے نہیں کی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترمذی کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرمایا۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ تو ہو گئے وضو کے حوالے سے کچھ دلائل احادیث کے ساتھ۔ تیمم کا طریقہ، صحیح بخاری کتاب التیمم میں سے آپ کے سامنے ایک روایت رکھتے ہیں، سعید بن عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں، یعنی اپنی بیوی کے پاس گیا تھا اور پورا معاملہ جو پورا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ بنا ان کا، تو اسے کہتے ہیں جی جنابت میں، یعنی کہ جنبی ہو جانا میاں اور بیوی دونوں کا، تو غسل جنابت لاگو ہو جاتا ان پر، کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک سفر میں تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے مٹی پر لوٹ پوٹ کر ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ان میں پھونکا اور پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کا طریقہ سکھا دیا کہ پاک مٹی ہے، اس پر ہاتھ مارنے ہیں ایک مرتبہ، پھر ان کو پھونک مارنی ہے، اور پھر ان دونوں کو جو ہاتھوں کو جو مٹی میں جو ہے وہ لوٹ پوٹ کیے ان کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لینا ہے. اس سے تیمم ہو جائے گا اور نماز پڑھی جا سکے گی. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے. نمبر 1، نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے. نمبر 2، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا چاہیے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا. الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. جزاکم اللہ خیرہ.